کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر دے ماروں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا، اور واقعی میں کیمرے کے سامنے آپ سے کہوں گی کہ ایسے دن بھی آئے جب میں خود کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں باتھ روم میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی اور مجھے اس سے اس قدر نفرت محسوس ہوئی کہ میں اپنا چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں کب تک یہ کرتی رہوں گی؟ میں کب تک اپنی مدد کے لیے دوسروں پر بھروسہ کروں گی، جبکہ اللہ خود کہتا ہے آؤ میری طرف، میرے پاس آؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ السلام علیکم سسٹر ہانیہ آدم، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ آپ کو اپنے ساتھ دیکھنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہانیہ آدم کون ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے متعلق ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں الحمدللہ۔ میں نے ایک سکھ خاندان میں پرورش پائی، میرے والدین انڈین ہیں اور میں UK میں پلی بڑی ہوں۔ شاندار بچپن گزرا الحمدللہ، بہت ہی محبت کرنے والے والدین ملے، مگر میں شاید 24 یا 25 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ میری فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ جب بڑی ہوئی تو میرے والدین نے مجھے سکھ عقیدہ سکھایا، جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر سے میں اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت کو محسوس کیا کرتی تھی۔ آپ نے اسلام کے متعلق پہلی بار کب سنا؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی تعصب تھا؟ ہاں، شاید میں تھوڑی سی اسلاموفوبک تھی، اور شاید میں اللہ اکبر کے الفاظ سن کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ یہ الفاظ مجھے خوفزدہ کر دیتے تھے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ سارے مسلمان مرد بہت سخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور بس اس طرح کی سوچیں تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی عمر کا جو معاملہ تھا وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا، مطلب بہت سے الٹے خیالات تھے۔ میں یہ سوچتی تھی کہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تو بہت مظلوم ہیں، انہیں حجاب کیوں پہنایا جاتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بہت سے اعتراضات تھے۔ اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اسلام کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے متعلق میرے ان خیالات کے باوجود میں نے اسلام میں سب سے پہلے عورتوں پر ہی غور کرنا شروع کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں وہ بہت مظلوم ہیں، لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں معاشرہ ہی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اسلام تو بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے، در حقیقت یہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دی جائے۔ بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اسلام میں عورتوں کی حیثیت سے متاثر ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز نے متاثر کیا؟ سچ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ یعنی جب کسی کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو، وہ باہر جاتی ہو، کلبنگ، ڈانسنگ اور شراب پیتی ہو، یہ لائف سٹائل ہو، تو ایسے میں پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے یہ۔ اور میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے، حجاب پہنے، تو اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ گرین لین مسجد جانے کے حوالے سے مجھے وہاں پہلی مرتبہ جانا یاد ہے، جب میں نے بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے حجاب پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی، بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی، لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا، جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط خیالات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی نہیں ہیں۔ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے اسی مسجد کے اپنے اگلے ہی وزٹ میں کلمہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔
لہٰذا کلمہ پڑھنے کا تو تجربہ بہت شاندار تھا. ویسے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا لیکن اچھا احساس تھا، بہت ہی اچھا احساس. مجھے کلمہ پڑھنا، غسل کرنا سب یاد ہے اور مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. اور یہ نئی شروعات ہی تھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ دھو دیتا ہے مگر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب باقی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا احساس تھا اور میں ایک مسلمان عورت کی شناخت اپنانے کے لیے تیار تھی. قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ بہت بہت مشکل وقت تھا مگر اس مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی تھی. ہاں، میں نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے مجھ سے تعلق بالکل ہی توڑ لیا تھا، لہٰذا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا. اسلام قبول کر کے میری شادی بھی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی. وہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اپنی فیملی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، تب بھی بہت مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے. لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور ہم صحابہ کے قصوں سے جانتے ہیں. کیوں مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا اور اس وقت میں بالکل اکیلی تھی. اور کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات بتائی ہیں مگر پلیز مجھے وہ رحمتیں بھی بتانے دیں جو اللہ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں. الحمدللہ. میں آپ کو ایسے 2 لمحات بتاؤں گی. ایک وقت تھا جب میں واقعی میں بہت مشکل میں تھی. انفیکٹ ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جب میں بہت مشکل میں گھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو جب تم کسی مشکل میں ہو تو اپنے بچوں کے پاس جاؤ جب وہ سو رہے ہوں اور انہیں سوتا ہوا دیکھو. میں نے ایسے ہی کیا. وہ بھی ایسے ہی ایک مشکل وقت تھا جب میں زندگی سے ہار ماننے کو تیار تھی. بس مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی اور میں یہی سمجھتی تھی کہ میں لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں. خیر پہلے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی. اس وقت وہ تقریباً 11 سال کی تھی مگر جب سو رہی ہوتی تو میری 5 سال کی معصوم بیٹی لگتی تھی وہ. سبحان اللہ، میری بیٹی، یہ میری بیٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیٹی مجھے دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے ذریعے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور پھر میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئی. وہ بہت گہری نیند سو رہے تھے اور پھر مجھے سورہ ملک کی وہ آیت یاد آئی، مفہوم جس کا یہ ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اور میں نے سوچا کہ آخر میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں، میں کیسے خود سے نفرت کر سکتی ہوں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی رحمتیں، 3 بچے دیے. اور اس لمحے میں نے خود کو اللہ سے بہت قریب پایا تھا کیونکہ میں نے اسے پہچانا، میں نے اس کا شکر ادا کیا اور خود کو اس کے بہت قریب محسوس کیا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ان کے کردار نے، ہمیشہ ان کے کردار نے. اور سب سے پہلے تو عورتوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک، کہ آپ نے اس شخص سے بات کرنا پسند ہی نہیں کی جو اپنی بیٹی کو پیار نہیں کرتا. اور پھر اپنی بیویوں کے جذبات اور احساسات کا وہ کتنا احترام کرتے تھے اور ایسے وقت میں بہترین رویہ بھی اپناتے تھے. اور پھر وہ ایک واقعہ جہاں پہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنر پر انوائٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا. وہ اپنی فیملی، اپنے مال کے حوالے سے ہر آزمائش سے گزرے. کس لیے؟ ہمارے لیے. اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ خدایا، میرا مقصد گھر واپس جانا ہے. باخدا میں گھر جانا چاہتی ہوں. گھر، مجھے بس گھر جانا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری فیملی لوٹا دے. یہی میرا مقصد ہے. اے اللہ مجھے میری فیملی واپس دے دے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے. میں ہر وقت خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ذرا سی زندگی ہے. ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. میں بس گھر جانا چاہتی ہوں. آخر میں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جن کے دل اسلام کے قریب آ رہے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہیں؟ اپنا اصل مقصد ذہن میں رکھیں. آپ کا اصل مقصد ہے، دیکھیں، چاہے آپ میں ایک ذرہ ایمان ہو نا، چاہے آپ میں ایمان کا ذرا سا ہی احساس ہو، آپ کا اصل مقصد جنت میں پہنچنا ہے. اگر آپ واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں. یہ جو آپ کا ذرہ برابر ایمان ہے نا، آپ اس پر جمے رہیں اور علم سیکھتے رہیں.
شیطان کو اپنے پاس نہ آنے دیں کہ کہیں وہ اتنا سا ایمان بھی نہ لے جائے، کیونکہ شروع میں وہ اس کی سخت کوشش کرے گا۔ شیطان آپ کے پاس بھرپور انداز میں آئے گا اور آپ کو دوبارہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے سیکھیں، خود کو علم دیں، اپنے مقاصد طے کریں، اپنے ذہن میں اپنا ٹارگٹ رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے، میرے دماغ میں یہ باتیں چلتی تھی، ایک منفی آواز تھی اور پھر ایک اچھی آواز ابھرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بلند آواز سے کہنا پڑتا ہے، اے اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اگر میں ان سوالات کے بارے میں سوچوں کہ مجھے اپنی فیملی کے ریاکشن کے باعث ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اکیلے دنیا سے جائیں گے۔ جب آپ کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو آپ کی فیملی آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ اگر آپ ابھی قیامت کے دن پر ایمان لانے کے درجے پر نہیں پہنچے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سوچ لیا کریں کہ اس دنیا میں مجھے اپنی فیملی سے کیا فائدہ مل رہا ہے اور مجھے روحانیت سے، خدا پر ایمان لانے سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اس مرحلے پر میں یہی کہوں گی کہ سب سے اہم چیز ہے علم سیکھنا۔ بس علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اور اپنے دل میں سچی تڑپ رکھیں کہ آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میری طرف قدم بڑھاؤ، رکے نہ رہو۔ تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ دین میں ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ایک اور قدم آگے بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔